بہت سے لوگ معاشرے میں بوڑھے لوگوں کا مذاق کرنے لگتے ہیں، یہ بے ادبی، بوڑھی عورتوں کا مذاق کرنے لگتے ہیں، عورتیں مذاق کرنے لگتی ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا اس بڈھے کو بہانہ مل گیا روزہ نہیں رہنے کا، اس بڈھی کو بہانہ مل گیا روزہ نہیں رہنے کا۔ یہ گستاخی کی بات ہے بھائی، کیونکہ تم جو ہنس رہے ہو تم بھی بوڑھے ہوگے، اور تم جو مذاق کر رہے ہو تمہیں بھی کمزور ہونا پڑے گا، اور اس وقت پتہ نہیں تیری کیا حالت ہوگی۔ تو ایک ہے انسان کا ایمانی جذبے سے بھرا ہونا، اور ایک ہے بدن میں طاقت ہونا۔ بہت سے لوگوں کو بدن میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کئی بوڑھے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھایا، بتایا۔ ہمارے وطن میں بھی کئی بوڑھے ایسے تھے کہ رمضان کا روزہ سحری تو کھا لیا اور روزہ شروع ہو گیا، ناشتے کے وقت تک 10-11 بجے تک تو وہ ٹھیک ہیں، تلاوت وغیرہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ ظہر ہوتے ہوتے حالت پریشان کن ہو گئی، اور مغرب کے وقت میں ڈاکٹر کو بلانا پڑا، یہ چکر آ رہا ہے، یہ پریشانی پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ آپ کے اوپر فدیہ ہے، آپ اتنے ضعیف ہو گئے ہیں اور آگے صحت کی امید نہیں ہے، اس لیے فدیہ ہے۔ اگر آگے صحت کی امید ہو تو قضا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور کمزوری ہوئی اور فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں پھر صحت ہو گئی تو روزہ رہو۔ فدیہ دینا کافی نہیں ہے، فدیہ دے دیا، ثواب ملا اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، لیکن بعد میں طاقت ہوئی تو فدیہ ادا کرنے کے باوجود روزے کی قضا لازم ہوگی اس کے اوپر، کیونکہ پھر طاقت ہو گئی ہے۔ تو یہ یطیقونہ والذین وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، یعنی بمشکل نبھا سکتے ہیں روزے کو، یہ تشریح کی ہے مفسرین نے۔ تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے 3 تفسیر بیان کی۔ ایک تفسیر بیان کی کہ لا یطیقونہ، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں روزے کی، تو طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے فدیہ ہے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے ہیں، لکبر، بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور لمرض لا یرجا برؤہ، یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، صحت کی امید نہیں ہے۔ تو لا یطیقونہ پڑھیں گے تو یہ مطلب ہوگا، یعنی لا یطیقونہ تشریح کریں گے تو یہ مطلب ہوگا۔ اور اگر یطیقونہ پڑھیں تو ایک صورت میں کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے، یعنی عام لوگ ہیں۔ یہ شروع کا زمانہ تھا، اور شروع کے زمانے میں جو روزہ فرض ہوا تھا تو لوگوں کو یہ اجازت دی گئی تھی۔ پھر جب آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی تم میں سے رمضان کے مہینے کو دیکھے، حاضر ہو رمضان کے مہینے میں، مشاہدہ کرے رمضان کے مہینے کا، تو وہ روزہ رہے۔ اس آیت سے یہ والا حکم منسوخ ہو گیا، منسوخ کے معنی ختم ہو گیا، منسوخ کے معنی ختم ہو گیا۔ اب روزہ، اب یہ حکم نہیں ہے کہ طاقت رہنے کے باوجود بھی فدیہ دے، اب یہ حکم نہیں ہے۔ تیسری تفسیر میں نے یہ بتائی جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں وہ علماء جانتے ہیں کہ یطیقونہ کا مطلب ہے بڑی مشقت سے نبھا سکنا، بڑی مشقت سے کسی چیز کو نبھا سکنا، روزے کو نبھا سکنا، تو بڑی پریشانی سے وہ نبھا رہا ہے روزے کو، ایسے بوڑھے آدمی کے لیے فدیہ ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ 1 مسکین کا کھانا 2 ٹائم۔ اگر کوئی آدمی کھانا پکاتا ہے تو مسکین کو بلائے اور اس کو بھر پیٹ کھلائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی گوشت کھلاتے تھے، بھر پیٹ کھلاتے تھے، تو ہم بھی اس کو بریانی کھلانا، بھر پیٹ کھلانا، مغرب کے وقت بعد بھی کھلانا، افطار کے وقت میں بھی اور سحر کے وقت میں بھی کھلانا۔ اور اگر کوئی آدمی پیسے دینا چاہتا ہے، کوئی آدمی غلہ دینا چاہتا ہے تو کتنا دے گا؟ تو اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ دینا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کے برابر کتنا فدیہ دینا ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا ہے، ہر علاقے میں
गेहूं की कीमत अलग होती है, जौ की कीमत अलग होती है, खजूर की कीमत अलग होती है, किशमिश की कीमत अलग होती है, और दीगर चीजों की कीमत अलग होती है। हर एक की कीमत के लिहाज से फिदिया अलग अलग होता है। मैंने देखा दारुल वक्फ देवबंद ने ऐलान किया है फिदिया का कि अगर गेहूं से अदा करना चाहो तो 1 किलो 633 ग्राम है। 1 किलो 633 ग्राम गेहूं है। आटे से अदा करना चाहो तो भी वजन इतना ही है, लेकिन गेहूं की कीमत वहां के लिहाज से, देवबंद के लिहाज से 55 रुपए है, और आटे की कीमत 60 रुपए है। यानी 5 रुपया उसकी पिसाई में खर्चा हो जाता है। या आटे की कीमत उस इलाके में इतना है। जौ अगर हो तो 3 किलो 266 ग्राम है, यानी दुगुना। गेहूं के मुकाबले में जौ अगर देंगे तो दुगुना, और उसकी कीमत बनेगी वहां के हिसाब से 111 रुपए। कोई किशमिश से अदा करना चाहता है तो किशमिश भी 3 किलो 266 ग्राम देगा, और उसकी कीमत बनती है 1110 रुपए। कोई आदमी मालदार है तो अपने माल, अपनी हैसियत के लिहाज से वो किशमिश से अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सहूलत अता फरमाई है। कोई आदमी खजूर से अदा करना चाहता है तो वो भी 3 किलो 266 ग्राम खजूर दे, तो उसकी कीमत हो जाएगी 490 रुपए। देवबंद की कीमत है। और कोई छुहारे से अदा करना चाहे, छुहारे कहते हैं सूखी खजूर को, आप तो यहाँ क्या कहते हैं, छुहारा कहते हैं, तो छुहारे से अगर अदा करना चाहे तो 3 किलो 266 ग्राम वहां से अदा करना पड़ेगा, यानी 816 रुपए का वो मिलेगा देवबंद के इलाके में। तो मैंने ये बताया कि यही रोजे का फिदिया भी है। जो आदमी जिस कैटेगरी का है अपने माली हैसियत से वो अदा करे। ऐसा नहीं कि हर आदमी गेहूं से अदा करे और हर आदमी जौ से अदा करे, नहीं। जो आदमी जिस अंदाज का है वो खुद चॉइस करे कि किशमिश की कीमत अदा करनी है, कोई खजूर की कीमत अदा करेगा, कर सकता है तो वैसी अदा करे, और कोई अगर छुहारे की कीमत अदा करना चाहता है तो वो अदा करे। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है फिदियतुन तामु मिस्कीन, तो ये तामु मिस्कीन को फुकाहे किराम ने सदक़तुल फित्र के बराबर करार किया है। एक रोजे का फिदिया एक सदक़तुल फित्र के बराबर है। कोई आदमी अदा करे तो चाहे अल्लाह अदा करे, चाहे तो उसकी कीमत अदा करे। बस यही मसला मुझे बताना था। आगे आयत में है फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू। कोई आदमी अगर नफली तौर पे रोजा रहना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। मतलब ये है कि वाजिब और फर्ज नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मसलन औरत है और वो बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे रोजा रहती है दूध खुश्क हो जाता है। अब वो खुद परेशान है और बच्चा भी परेशान होता है। तो ऐसी सूरत में बच्चे की रियायत में अगर रोजा न रहे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर वो चाहती है कि नहीं रोजा रहूं तो बहुत ज्यादा जिद नहीं किया जाएगा, मना नहीं किया जाएगा। अगर बच्चा जिंदा रह सकता है किसी दूसरी ग़िज़ा से या किसी तरह से तो उसका इंतजाम किया जाएगा। तो अब होता क्या है कि रमजान का महीना है और सारी औरतें रोजा रह रही हैं, तो वो भी रोजा रहने की निमट जाएगा रोजा। तो साथ साथ जो होता है रोजा वो ज्यादा आसान होता है। रमजान के बाद अगर रोजा रहेंगी वो तो अकेले रहना पड़ेगा। अकेले रहने में थोड़ी ज़हमत होती है रोजे में, माहौल नहीं रहता है रोजे का। मेरी बेटी पैदा हुई, बड़ी बेटी, तो मैंने देखा रमजान का महीना आया तो बेटी के लिए मुश्किल पैदा हो गई। दूध खुश्क हो जाता था, अब ज़ोहर के बाद से मुश्किल पैदा हो जाती थी। तो मैंने 1-2 मरतबा मना किया तो हमारी बीवी नहीं मानी। तो मैंने उसके बाद एक दिन डांट दिया वालिदा के सामने। तो मेरी वालिदा बहिश्ती ज़ेवर पड़ी हुई है, उतनी ही जानती है, वो उसी की वो जानकार है। तो बहिश्ती ज़ेवर पड़ी हुई है, कुरान पाक पढ़ती है, तर्जुमे के साथ पढ़ती है और इतने ही बच्चियों को ये पढ़ाती रहती है। तो वालिदा ने मुझे बताया, अरे मत डांटो, छोड़ दो,
اس لیے کہ ماحول ہے روزہ رہنے کا، تو اس کے لیے روزہ رہنا آسان ہے، اور بچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی زیادہ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا بچے کو۔ تو یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا، بعد میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر عورت رہنا چاہ رہی ہے اور بچہ زندہ رہ جائے گا، اس کو زیادہ مشقت نہیں ہوگی، تو ماحول ہے روزہ رہنے کا، آسان ہے اس ماحول میں روزہ رہنا، اور یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ تو غلط یہ کہ کوئی آدمی اگر رہنا چاہتا ہے، سفر میں بھی روزہ رہنا چاہتا ہے، تو بہتر ہے کہ رہ لے۔ پہلے کا سفر مشقت والا ہوتا تھا، اور اب کا سفر زیادہ مشقت کا نہیں ہوتا ہے، اور جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں ان کے لیے اور آسان سفر ہو جاتا ہے، تو سفر میں روزہ رہنا بہتر ہے۔ اور بیماری کی حالت میں اگر گنجائش ہے، ہمت ہے، اور وہ رہ سکتا ہے اور زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، تو روزہ رہنا بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو جانتے ہو، اور اگر تم جانتے ہو کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور برکتوں کو سمیٹنا ہے، خیر کو سمیٹنا ہے، تو روزہ رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے آج ایک مسئلہ بتانے کے لیے اتنی تفصیل بتائی ہے، اور تفصیل اس لیے بتائی کہ میں نے آیت پڑھی تو آیت کی تفصیل بتانا ضروری ہو گیا کہ جو بوڑھے لوگ معاشرے میں ہیں اور جن کی پوزیشن ویسی ہے جیسی میں نے آپ کو بتائی ہے، تو وہ مجھ سے ملاقات کر لیں، اور میں ان کی پوزیشن کو دیکھوں گا، سمجھوں گا، اور میں اجازت دوں گا۔ اور اگر وہ خود اپنے سے غور و فکر کریں اور وہ سمجھیں کہ ظہر کے بعد ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یا یہ کہ میں بیمار ہو جاؤں گا اور پریشانی میں پیدا ہو جائے گی ہمارے ساتھ، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی نقل کر لیں کہ انہوں نے 110 سال کی ان کی عمر تھی، تو اس وقت روزہ نہیں رہ پاتے تھے تو فدیہ دیتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو